الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. اسلام دین حق ہے، امن کی بات کرتا ہے. اسلام دین حق ہے، امن کی بات کرتا ہے. جبر کی زمین پر فصل امن کاشت کرتا ہے. میرا واجب الاحترام، قابل صد اکرام، معزز منصفین گرامی اور میرے ہم مشن ساتھیوں، آج میں جس فکر انگیز موضوع پر اظہار خیال کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ وقت کی ایک کڑوی حقیقت، ایک تاریخ اور ایک احتجاج ہے، اور وہ ہے اسلام دہشت گردی نہیں، امن چاہتا ہے. سب سے پہلے دہشت گردی کسے کہتے ہیں؟ بے قصور اور معصوم افراد پر ظلم و ستم اور ہر وہ عمل جو امن و آشتی، سکون اور چین کے خلاف ہو، دہشت گردی کہلاتا ہے. دہشت گردی حیوانیت ہے، سفاکیت ہے، لاقانونیت ہے، بربریت ہے، ظلم و زیادتی ہے، جوش بلا ہوش ہے، کج روی ہے، کج فہمی ہے. برخلاف اس کے اسلام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی امن اور سلامتی کے ہیں. اسلام دین امن ہے، اس کی کتاب امن ہے، اس کا نبی سفیر امن ہے، اس کے قبلے کی پہچان بھی امن سے ہے. ومن دخلہ کان آمینا، یہ وہ مذہب ہے جس کا چاند بھی امن کا اعلان کرتے ہوئے طلوع ہوتا ہے. جب ہم ہلال دیکھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں: اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام. اس مذہب کے پیروکار کا تعارف کچھ اس انداز میں کرایا گیا: المؤمن من امینہ الناس علی دمائہم واموالہم. مؤمن وہ ہے کہ جس کی جانب سے کسی کو خوف جان و مال نہ ہو. اسلام امن و آشتی کا وہ بحر بے کراں ہے کہ جس کی وسعتیں صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ساری انسانیت کو محیط ہیں. عزیزان من، افسوس اس بات کا ہے کہ وہ دین جس نے ایک قتل نحق کو قتل انسانیت قرار دیا، سر کاٹ دی، ننگی تلواروں کو نیام امن پہنایا، صدیوں سے جاری لڑائیوں کی بلند ہوتی چنگاریوں کو برودت امن سے ختم کیا، بلا تفریق مذہب و ملت ہر انسان کو پر امن زندگی بسر کرنے کا حق دیا. وہ وحشی درندے جو انسانی خون سے سیراب ہوتے تھے، انہیں جامع امن کی چاشنی سے آشنا کیا. ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کے درمیان میثاق امن قائم کیا. دہشت گردی کی کیچڑ میں لت پت روحوں کو لباس انسانیت پہنایا. اس سراپائے امن دین کا رشتہ دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا کہاں کا انصاف ہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا: حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. خوشبو ہو نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. وہ مغربی قوتیں اور مغربی استعمار جو اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگاتی ہیں، ان کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ آپ کے بقول اسلام دہشت گردی چاہتا ہے. میں بزور حقیقت کے کہتا ہوں اسلام امن چاہتا ہے. میرے دعوے کی دلیل یہ ہے کہ 1945 میں جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر عالمی امن تباہ کرنے والا اسلام کا پیروکار نہیں تھا. افغانستان کی سرزمین پر 40 سال تک خون کی ہولی کھیلنے والا
اسلام کا پیروکار نہیں تھا۔ جرمنی کا ہٹلر جس نے 1,70,00,000 لوگوں کا ماورائے عدالت قتل کیا، اسلام کا پیروکار نہیں تھا۔ چین کا ماؤ زیدنگ جس نے 6 کروڑ لوگوں کا قتل عام کیا، اسلام کا پیروکار نہیں تھا۔ کمبوڈیا کا پول پاٹ جس نے 20 لاکھ لوگوں کو قتل کیا، اسلام کا پیروکار نہیں تھا۔ سوویت یونین کا جوزف اسٹالن جس نے 1.5 کروڑ لوگوں کو قتل کیا، اسلام کا پیروکار نہیں تھا۔ اسلام کا پیغام تو ازہر من الشمس ہے کہ جو سلامتی والا ہے وہ اسلام والا ہے، جو امن والا ہے وہ ایمان والا ہے، جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دہشت گردی کرنے والا ہے وہ گروہ شیطان والا ہے۔ اسلام روز اول سے امن کا داعی ہے، اسلام کے یہ پیروکار اور اسلام نفاذ امن کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر کوئی شر انگیز امن کی راہ میں رکاوٹ بنے تو پھر اسلام کے یہ سرفروش، اسلام کے یہ مجاہد، اسلام کے یہ سپاہی ایسے شر انگیز، ایسے دہشت گردوں کے لیے بنیانم مرصوص ثابت ہوتے ہیں۔ بقول اقبال، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔